ڈاکٹر السلام علیکم، وہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلینا وعلی بات اللہ سوالین خیر ہے، آپ سنیں؟ مولا کا کرم ہے جی۔ کہاں سے کال فرمایا طاہر صاحب؟ کراچی سے۔ جی سر سنائیں کیا حکم ہے؟ مجھے آپ یہ حکم یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھو کہ کوئی منافق یا زندیق یا بدعتی جنت میں جا سکتا ہے چاہے وہ زبردستی ہو یا رضامندی کے ساتھ؟ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اچھا جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جنت میں وہ سب جا سکتا ہے جو مومن ہے، جو شیعہ ہے، جو مومن ہو، مسلمان ہو، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہو، جس سے اللہ اور اس کا رسول بے شک جو شیعہ اہل بیت ہو، جو شیعہ اہل بیت، جی جی جو شیعہ اہل بیت ہو، جو شیعہ ہو مسلمان مسلمان ہو تو نہیں جائے گا۔ مسلمان میں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی ہے نا، شیور یزید بھی مسلمان ہے، مسلمانوں میں تو یزید بھی ہے، معاویہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا علی، نہیں فرمایا لعہد النبی الامی الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق؟ آپ کی آواز صحیح یہ نہیں ہے حدیث، مسلم کی حدیث نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعہد النبی الامی الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ اوکے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی نا؟ آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی، چپلی کباب بنا رہے ہیں اور کسی چپلی کباب کا نیٹ سلو ہے نا میرا خیال سے۔ ہاں ہیلو جی جی چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی اچھے جگہ میں جاؤ نا۔ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ آپ میرے شیعہ ہوگا تو ہو جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہما لن تذلوا بعدی کتاب اللہ وعترت اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا؟ اگر ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت اہل بیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال تم میں سفینہ نوح ہے، سفینہ نوح میں جو بھی سوار ہوا اس کو نجات ملی، اور جو بھی اس سے پیچھے رہ گیا وہ تباہ ہو، غرق ہو گیا اور جہنمی بن گیا۔ تو شیعہ ہونا فرض ہے بھائی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کسی ایسی جگہ جائیں نا بھائی صاحب، آپ کسی جگہ جائیں جو آواز آ جائے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ چلیں نا وہ کسی فارغ جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آواز صحیح آئے، تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سالم، ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر سید، اور جو میں نے حدیث کوٹ کی وہ سب جماعت مخالفین کی حدیث تھی، میں نے شیعہ کوئی حدیث کوٹ نہیں کی ابھی، کوئی نہ سمجھے۔ مجھے ٹائم دیں، جی مجھے ٹائم دیں ایک منٹ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بخاری کی بات کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، بخاری کے اندر وہ لکھا ہے، کیا آپ اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری کے اندر جو لکھا ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ بخاری کے اندر جو باتیں قرآن سے موافق ہیں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے موافق، وہ باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ احادیث، آپ لوگوں کا احادیث جو ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں، ان میں سے وہ چیزیں جو قرآن کے موافق ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے موافق ہیں وہ صحیح ہیں، باقی جو قرآن سے موافقت نہیں رکھتی وہ باطل ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی دن آپ میرے ساتھ ٹائم بنا لیں، ابھی آپ کے کالر بہت زیادہ ہیں، آپ صدیق و عمر کی ایمان کی بات کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صدیق کا ایمان شیعہ کتب کی روشنی کے اندر۔ بالکل بالکل، جب آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابو بکر بھائی، جب آپ چاہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ میں جب چاہیں، ابھی چاہیں تو ابھی میں حاضر ہوں، آئندہ چاہیں آئندہ میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں۔ میں آپ سے جو آپ کا پرسنل سیکرٹری ہے میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو پچھلے دنوں کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ایک عربی عالم نے بھی آپ کو ساتھ ہی اس بات پر مناظرہ ہوا تھا ابو بکر کے اسلام کے اوپر، آپ نے اس بات کو بھی تسلیم کیا تھا
ان کے اسلام کو تسلیم کیا آپ نے، پھر وہ بات چھوڑ کر آپ ایمان کے اوپر چلے گئے. نہیں، بالکل غلط بات ہے. نہیں، انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے میری بات کاٹ کے، انہوں نے کال کاٹ کے چلے گئے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ابو بکر ظاہری طور پہ مسلمان تھا لیکن اس کا ایمان نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ابو بکر ظاہری طور پہ مسلمان تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان تھا. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہر طور پہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے کیونکہ وہ منافق ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے مسلمان ہے اور بھائی اس کا ایمان نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر وہ زیادہ وہ ہو جائے تو وہ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن منافق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مومن بھی نہیں ہے، ظاہری مسلمان. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کے فعل میں، اس کے قول میں وہ کافر ہے، وہ پکا کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، وہ نبوت پر اس کا ایمان جھوٹ کلمہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کبھی نہیں کہتے اس شخص نے میری بات نہیں سنی، میری بات کاٹ کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ آپ اس کے ایمان کی بات کر، ایمان تو اللہ جانتا ہے دل میں. وہ اسی جملہ کہہ کے وہ میرا جواب بھی نہیں سنا، اس نے کاٹ دیا. جبکہ حالانکہ میری باری تھی، میں نے 10 منٹ بات کرنے تھے، اس نے 1.5 منٹ میں اسے کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا. تو عرض یہ ہے، ہم کبھی نہیں کہتے ہاں کہ ابو بکر مسلمان تھا لیکن وہ مومن نہیں تھا. ہم نہیں کہتے ابو بکر مسلمان نہیں تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان نہیں تھا. ابو بکر مسلمان تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس بات پر انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کروں گا. حوالہ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کی توہم ہے. انشاءاللہ منتظر ہے. آپ کے ملے گا، اصول کافی سے ملے گا انشاءاللہ. آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا شیعہ کتابوں سے. یا میں اس کام میں کئی سالوں سے لگا ہوں. آپ کے اعلام، آپ کے اکابر دیکھیں، مصر کے، مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے مفتیوں نے مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام جماعت ہیں شیخ سعد الغامدی، اس نے مجھ سے مناظرے کیے. شیعہ کتاب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ ٹرائی کریں، ہمیں سرپرائز کریں، ہمیں شاک کریں. ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی، آپ تیاری کر لیں. میں آپ کا منتظر ہوں. اوکے، تھینک یو سر. ہمارے پاس تشریف لائیں طاہر صاحب، مسٹر طاہر. جی مسٹر طاہر، سلام